ماہ مبارک جلوہ فگن ہو گیا ہم پر۔ اب صرف یہ نہیں کہ ہم اس کے روزے تو رکھیں، نماز تو پڑھیں اور باقی چیزوں سے دور رہیں، اس طرح ہمیں اس کا وہ مقصد حاصل نہ ہوگا جس مقصد کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لارح کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم میں پرہیزگاری آ جائے، تم میں تقوی آ جائے، روزے رکھنے کے ساتھ تقوی آ جائے۔ صرف روزہ رکھا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، نماز بھی پڑھی اور بھی نیکیاں کوشش کی، لیکن اپنے آپ کو بدلا نہیں، تو لعلکم تتقون والا جو حکم بیان کیا گیا، جو مقصد بیان کیا گیا، اس تک نہیں پہنچ پائے۔ اس پر تب پہنچیں گے جب ہم اس ماہ مبارک میں دیکھیں کسی شخص کی کوئی ایک روٹین بن جائے، کوئی ایک اس کا نظام بن جائے اور چند دن وہ رہے، تو پھر اس کا اس روٹین سے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھول بھول کر بھی اس سے وہ کام ہوتا ہے جس کام پر اس نے عادت بنا لی تھی۔ مثلاً آپ یہی دیکھ لیں، رمضان مبارک سے پہلے ہم چونکہ عام کھاتے پیتے ہیں، جب ہمارا جی چاہے ہم پانی پی لیتے ہیں، جب ہمارا جی چاہے ہم کوئی فروٹ کی چیز ہمارے ہاتھ میں آتی ہے وہ کھا لیتے ہیں، جب ہمارا جی چاہے ہم کسی چیز کا لقمہ کھا سکتے ہیں۔ تو جیسے رمضان مبارک آتا ہے، پہلے ایک دو دن عموماً لوگ بھولتے ہیں، عموماً لوگ بھول جاتے ہیں کہ ذہن میں نہیں رہتا کہ رمضان مبارک آ گیا ہے، روزہ ہے، تو کبھی بندہ پانی کی طرف بڑھتا ہے، پھر اسے یاد آتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، کبھی بندہ کسی کھانے کی چیز کی طرف بڑھتا ہے، پھر اسے یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ہماری ایک عام عادت ہے، ہماری روٹین یہ ہے کہ ہم جب جی چاہے ہم کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن جب رمضان مبارک آتا ہے تو پھر ہمارے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ اس روزے کی وجہ سے ہم بچتے ہیں، ہم ان چیزوں سے رکتے ہیں، اپنے آپ میں احتیاط کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ پورا ماہ رمضان جب ہم نمازوں کی پابندی کریں، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کریں، جب ہم کھانے پینے کا ایک وقت مقرر کریں اور اس کے مطابق ہم چلیں، تو جب ماہ مبارک گزر جائے، 29 یا 30 دن اس کے پورے ہو جائیں، تو اس وقت یہ عادت بھی تو آ جانی چاہیے کہ بندہ اسی طریقے مسجد کی طرف بڑھے، اسی طرح بندہ نماز کی طرف توجہ کرے، اسی طرح بندہ قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرے، اسی طرح اس کے کھانے پینے کے معاملات درست ہو جائیں۔